خدا کی نافرمانی سے بچے، اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اللہ قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، یہ رات یہ دن کس نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم رات کو رات ہی رہنے دیں قیامت تک، کوئی ہمارے علاوہ نہیں ہے اس رات کو دن کر سکے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے، اگر ہم اس دن کو دن ہی رہنے دیں قیامت تک، کوئی نہیں ہے ہمارے علاوہ اس دن کو رات کر سکے۔ پھر ہم اس اللہ کو بھول کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے کیا فرمایا، یہ رات یہ دن ہم نے اس لیے دیے ہیں تاکہ تم ہمارے فضل کو تلاش کرو اور ہمارا شکر ادا کرو۔ یہ دکان، یہ مکان، یہ تجارت، یہ اولاد، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی۔ آج ذرا سوچو تو صحیح، ایک نوکر اپنے مالک کے احسان کو نہیں بھولتا، مالک اس پر احسانات کرے، کیا ہے دنیا کا معاملہ، مالک اس پر احسان کرے، وہ مالک کے احسان کو یاد رکھتا ہے کہ میں اس کی کیسی نافرمانی کروں، جس پلیٹ میں کھا رہا ہوں اس میں چھید کیسا کروں، جس مالک کا میں نمک کھا رہا ہوں نمک حرامی کیسا کروں، میرا تو کام ہے کہ میں نمک حلالی کروں۔ وہ اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس کے حکم کو مانوں گا، اس کے احسان کو یاد رکھوں گا۔ اللہ معاف کرے ہمارے اوپر کتنے اس رب کے احسانات ہیں، کتنے احسانات ہیں، ارے کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں جو ہم تجارت کر رہے ہیں، اور اسی تجارت کی وجہ سے ہم اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہمیں پتہ ہے، لیکن قدم اللہ کے احکام کی طرف، نماز کی طرف، سر جھکانے کی طرف، مسجد کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ اب سوچنا ہے میں کیوں نہ جاؤں، میں اس مالک کی نافرمانی کیسا کر سکتا ہوں جس نے مجھے یہ تجارت دی ہے، یہ کاروبار دیا ہے، اور میں اس میں اتنا مشغول ہو گیا، اتنی میری تجارت بڑھ